اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى أصحابه المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، قرآن کریم کی بہت مشہور اور ہر مسلمان کی زبان پر آنے والی آیت جس سے وہ اسلام کی بلندی، اسلام کی سرفرازی اور اسلام کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام. میں نے یہ آیت پڑھی، آپ نے اس آیت کا ترجمہ سنا، آپ نے سوچا اور جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے کہ اسلام کے بارے میں کوئی بات، کوئی گفتگو ہوگی. آیت سننے کے بعد سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اسلام کا آغاز کب سے ہوا اور اسلام کا آغاز کس نے کیا. اس آیت سے سننے کے بعد سب سے پہلے یہ سوال آنا ذہن میں، اس سوال کا ابھرنا ایک فطری اور قدرتی عمل ہے. ہر انسان سوچے گا اسلام کب سے ہے، کب تک رہے گا، کب آیا اور کون لایا. آپ توجہ فرمائیں تو علماء اسلام جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی، جنہوں نے خلقت انبیاء اور بعثت انبیاء کے فلسفے کو سمجھایا، ان سب نے کہا کہ انسان جس دن سے خلق ہوا اس دن سے اللہ کی ولایت اور اللہ کی جانشینی اس انسان کے حوالے کی گئی بنام اسلام. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس دن انسان کو خلق کیا اسے پہلا نبی بنایا اور نبی بنانے کے بعد اسے اس دنیا میں بھیجا. یہ تھی مشیت اور یہ تھی فکر. وہ فکر کہ جس فکر تک انسان کی رسائی نہیں ہے. یہ وہ سوچ تھی جو انسان سمجھنے سے قاصر ہے کہ کس چیز میں ہماری بھلائی ہے اور کس چیز میں ہمارا نقصان. یہ کس کی فکر تھی؟ یہ فکر تھی اس خلق کرنے والے پروردگار کی جو روز ازل سے روز ابد تک انسانوں کی تقدیریں لکھنے والا ہے، انسانوں کے مقدر بیان فرمانے والا ہے، انسانوں کے نصیب کی چیزوں کے حوالے کرنے والا ہے. اب اس نے جو سب سے پہلی چیز انسان کے حوالے کی وہ ہے اپنی جانشینی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں. تو انسان کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا جانشین بن کر روئے زمین پر آیا. یہ انسان کا مرتبہ. اور انسان کن چیزوں کا منصبدار ہے؟ خلافت الہیہ، اللہ کا جانشین بن کر زمین پر آیا. اب آپ نے سنا کہ اسلام کب سے شروع ہوا؟ جب سے پہلا انسان بنا تب سے اسلام شروع ہو گیا. مشیت کے مقابلے میں ایک چیز آئی، فساد. مشیت کیا تھی کہ انسان برائیوں سے دور رہے، اچھائیوں کی طرف بڑھتا رہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ کا جانشین بن کر فردوس مبین
خلد بری، جنت، جیسے جیسے نام ہوں اس میں آ کر رہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اللہ نے اسے اپنی خلافت کا مظہر بنا کر بھیجا تھا، اور جو اللہ کی خلافت کا مخالف تھا، جو اللہ کی مشیت کا مخالف تھا، اس نے فساد برپا کیا۔ فساد کیا برپا کیا؟ اس نے اس جانشینی اور اس نظام پر اعتراض کیا جو پروردگار عالم نے روز ازل قائم کیا تھا۔ مشیت کے مقابلے میں فساد آ گیا، فکر کے مقابلے میں کش فکری آ گئی۔ اب مشیت کے مقابلے آنے والے نے کیا کیا؟ مشیت کے مقابلے میں آنے والے نے کیا کہ اسی انسان کی نسل سے وہ انسان جو خواہشات لے کر زمین پر اترا تھا، وہ انسان جو عقل لے کر زمین پر اترا تھا، اس نے ان کی خواہشات پر غلبہ پایا اور اس کی عقل کو بدعقلی میں بدل کر، فکر کو کش فکری میں بدل کر اپنی بات منوانی چاہیے۔ کون سی بات منوانی چاہیے؟ وہ اس بات کو منوانا چاہتا تھا جس دن وہ پہلے روز اللہ کی مخالفت کر چکا۔ انسان کی جانشینی اور اسلام کے سلسلے میں آپ آزاد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب پہلا انسان بنا تب سے اسلام شروع ہو گیا۔ اچھا، جب پہلا انسان بنا تو کیا سب کو معصوم ہونا چاہیے؟ وہ انسان جو اللہ کی خلافت لے کر آیا تھا وہ سب کے سب معصوم ہوتے، اس کی پوری نسل معصوم ہوتی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے وہ فلسفہ، وہ مشیت ختم ہو جاتی جو اللہ اطاعت کی منزل میں انسان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر اللہ سب کو معصوم بنا کر پیدا کر دیتا تو اللہ اس اعتراض کا جواب کیسے پیش کرتا ان لوگوں کے سامنے یا اس مخلوق کے سامنے جو اعتراض کر رہی تھی کہ یہ تیرا جانشین جو زمین پر بجا رہا ہے یہ فساد برپا کرے۔ اللہ نے کہا کہ اسی نسل سے، اسی سلسلے سے میرے نیک بندے جو ہوں گے وہ بہکنے والے نہیں ہیں، وہ راہ مستقیم چھوڑنے والے نہیں۔ اس لیے اس نے نام رکھا دین کا، خلافت کا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اسلام نام ہے اللہ کی خلافت، اللہ کی جانشینی کا۔ پہلے دن پہلا نبی آیا اللہ کی جانشینی لے کر، اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ انسان گمراہیوں سے بچائے۔ اور جس معراج اور کمال پر انسان کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جیسے جیسے دنیا بڑی، جیسے جیسے نسلیں بڑی، نبیوں کی ضرورت ہوئی اس نے نبی بھیجے، رسولوں کی ضرورت ہوئی اس نے رسول بھیجے، اولو العزم رسولوں کی ضرورت ہوئی اولو العزم رسول بھیجے۔ اور جب انسان اس منزل میں پہنچ گیا کہ انسان اپنے جگر گوشوں کا دشمن ہو گیا، اپنے جسم سے پیدا ہونے والی بیٹی کو درگور کرنے لگا، تو اس نے ایسے کو بھیجا جو اخلاق میں، کردار میں، اپنی شخصیت میں انسان کامل، جس پر 40 سال تک کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ اس کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دیکھو اسلام سب کچھ ہے، اب تمہیں میں جانشینی سونپ رہا ہوں، تمہیں رسول بنا رہا ہوں، تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تم اب رحمت کا پیغام ہے۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ اسلام، اصل اسلام ہے امنیت، اصل اسلام ہے امنیت، سکون، تاکہ انسانیت اس کے شر سے محفوظ رہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی انسان کسی دوسری مخلوق کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ رحمت اگر مسلمان میں نہیں ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان اس راستے پر نہ چلے جو پیغمبر اکرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں کہ ہم مسلمان، نحن مسلمون کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اخوان المسلمین نام سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ سب دعوے غلط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے شر سے انسانیت محفوظ نہیں۔
کیا ہے اسلام؟ اسلام ظاہر کے اقرار کا نام ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی منزل ہے ایمان، اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے ایمان۔ جو انسان اسلام پر عمل نہیں کر سکتا وہ مومن نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ متعدد خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں، کیا کہا؟ عرب کے بدوؤں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کیا کہا کہ رسول آپ سے کہہ دیجئے کہ تم اسلام لائے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ مطلب کیا تھا؟ فلسفہ کیا تھا اس آیت کا؟ اس بیان کا اللہ تعالیٰ کی کیا مقصد تھا؟ بیان فرمانا چاہتا تھا پروردگار کہ دیکھو ظاہر کے اقرار کا نام اسلام نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام کی تعلیمات پر یہ عمل نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چلیے ایک بات معلوم ہوئی کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان عمل کرے۔ اچھا کہاں تک وہ نبی بھیجتا ہے، کہاں تک رسول بھیجتا ہے، دنیا کب ختم ہوگی کسی کو نہیں معلوم سوائے پروردگار کی۔ دنیا کب سے شروع ہوئی کسی کو نہیں معلوم، دنیا کب ختم ہوگی کسی کو نہیں معلوم۔ تو آخر اس سلسلہ وحی اور سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت، اس کی کوئی حد ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سب عقلی طور سے سوال کریں گے کہ اس کی حد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسانیت زندہ ہے تب تک اسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر اسلام جیسا دین امن، دین عقل اور دین فطرت نہ ہو، یہ انسانیت جہنم، یہ دنیا جہنم قدا بن جائے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ بنام اسلام حملے تو کیے جاتے ہیں، بنام اسلام لوگوں کو مارا تو جاتا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات پر دراصل عمل نہیں کیا گیا، اور جن لوگوں نے عمل کیا گیا انہیں حکومتوں نے، انہیں بادشاہتوں نے، انہیں خلافت کے زوم نے انہیں دبا کر کچلنے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ مسئلہ بے شک ہے۔ کیوں؟ وہ اقلیت جو عمل کر رہی ہے اسلام پر، وہ اقلیت جو اسلام کو زندہ کیے ہوئے وہ چھپی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ جب اسلام کا حقیقی وارث آئے گا تو اسلام کو پھر زندہ اسلامی تعلیمات مٹی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات زندہ ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں میں جب سے بادشاہت آئی، جب سے بادشاہت نے اپنے دین اور اپنے زوم اور اپنے اقتدار کے نام پر، اپنی تمکنت کے نام پر اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تب تک اسلام بدنام ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد جانے سے پہلے اس امت کے لیے ایک گراں بہا بیش پیشی تحفہ دے کر جاتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ تھا امامت، تاکہ یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات زندہ رہے۔ لیکن اس اسلام کے نام پر جب بادشاہت نے اپنی تمکنت اور اپنی نخوتوں کو دکھایا، اسلام بدنام شروع ہو گیا۔ شام کے دربار میں اسلام کی رسوائی شروع ہوئی، اور سلسلہ یہاں ہو گیا، یہاں تک پہنچ گیا کہ آج سعودی عرب مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرنے والا ملک سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ملک۔ تو میں آپ کے سامنے بہت مختصر بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے میں کبھی آئندہ پھر بیان کیا جائے گا۔ اسلام کچھ آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کچھ تھوڑی دلچسپ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی۔ اسلام کب شروع ہوا؟ جناب آدم سے اسلام لے کر آئے، ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کی نسل آگے بڑھی، ان کی نسل سے نبی بنے۔ اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ اسلام کیسا، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کے رہبروں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب سلسلے کو، دین کو مکمل کر دیا، مگر دین مکمل
نہیں کیا. جناب نوح آئے, دنیا کو اس کی غلطیوں کی, اس کے گناہوں کی سزا ملی, طوفان آیا, یہ دنیا پھر سے بسی. آدم ثانی کہا جاتا ہے جناب نوح, یہ دنیا پھر سے بسی, نئے سرے سے بچی. دوبارہ اس دنیا کو بسانے کے بعد ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی جو انسان کی خواہشات اور انسان کے مغلوب فکر کے نتیجے میں پیدا ہوئی. جناب نوح نے جب دنیا کو بسا دیا, اب اللہ کو کہہ دینا چاہیے کہ آج جو دین مکمل ہو گیا, مگر دین مکمل نہیں ہوا. اسی طرح سے جناب ابراہیم ایک عظیم قربانی بارگاہ الہی میں پیش کرتے اور بتا دیا کہ اللہ کی محبت میں انسان اپنی اولاد کو کچھ نہیں سمجھتا اور نہیں سمجھنا چاہیے, مگر اللہ نے جب بھی نہیں کہا کہ دین مکمل. جناب موسیٰ فرعون کو اس کی حکومت کو تاخت و تاراج کر کے غرقاب دریا کر دیتے ہیں. دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, مگر دین مکمل نہیں ہوا. جناب عیسیٰ تبلیغ کر چکے, لوگوں کو بتا چکے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اور ایک مسلسل اذیتوں کے زمانہ جھیلنے کے بعد جناب عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا اور ان کے غم میں ان کی امت سوگوار ہو گئی. اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ دین مکمل ہو گیا. عیسیٰ جیسا نبی دنیا سے چلا گیا, اسے سولی چڑھا دیا گیا, مگر اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. نبی نے اپنے گھر والوں کو بلایا, اس وقت کہہ دیتا پروردگار کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا, مگر دین مکمل نہیں ہوا. تبلیغ ہو گئی, مسلمان ہو گئے, رسول کی اذیتوں کا زمانہ نکل گیا, پیغمبر اکرم مدینے سے مکے سے مدینے چلے گئے. اب کہہ دیتا کہ دین مکمل ہو گیا, مگر دین مکمل نہیں ہوا. آپ کے سامنے یہ بھی کہتا چلو اسلام اور مسلمان کا کیا فرق ہوتا ہے, یہ مدینے کی روانگی سے یاد آ گئی کہ اسلام کیا ہوتا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے. مسلمان بہت تھے نبی کی بستی میں, ہر ایک کہہ رہا تھا ہم رسول کے چاہنے والے, ہم رسول کے عاشق, ہم سب عشق کا دعویٰ کر رہے تھے, سب محبت رسول کا دعویٰ کر رہے تھے, اور سب ایک سے ایک کھڑا مسلمان, اور قبیلوں کے سردار اسلام قبول کر چکے تھے, بڑے بڑے رئیس اسلام قبول کر چکے تھے. تو رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو آج میری جگہ سو جائے. رسول نے کہا ہے کوئی جو میری جگہ سو جائے. کسی میں ہمت نہیں کہ ان کھنکتی ہوئی تلواروں, ان خوفناک عرب کے خواروں کے درمیان سو جائے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. رسول نے امر کیا علی تم سو جاؤ. علی چین سے سوئے, اور ایسا سوئے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں سوئے. علی سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کو نیند کیسے آتی؟ کہا رے نیند کیسے نہ آتی؟ رسول نے کہا کہ ہے کوئی جو میری جگہ سوئے, میری جان بچائے. مجھے پورا یقین تھا ہر دن مر سکتا ہوں, آج نہیں. وہ اسلام تھا اور یہ ایمان, یہ کل ایمان. اسی طرح سے اب بات ذرا سی مولا کے فضائل جب آدمی پڑھنے پر آتا ہے تو دل ہوتا ہے کہ پڑھتا رہے, اور سننے والے جب آپ جیسے محبت علی سے سرشار قلوب اور چہرے سامنے ہوں تو دل ہوتا ہے کہ اور پڑھتا رہے. خندق کے مرحلے میں دیکھیں, صحابیوں نے مل کر خندق کھودی, صحابیوں نے مل کر خندق کھودی اور اسلام کی جنگ, کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہو گئی. کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہو گئی. تو رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس کی زبان بند کرے, کون ہے جو اس کی زبان بند کرے. اور تاریخ میں لکھتا ہے من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کی زبان بند کرے.
سب خوف کھا رہے تھے. بڑا بڑا پہلوان تھا جو اونٹنی کے بچوں کو اٹھا لیتا تھا. تو عرب کے کتنے ہی خوفار و بہرحال اونٹنی سے چھوٹے تھے. اونٹنی سے بہرحال چھوٹے تھے. تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی جانے کی. اب یہ دیکھیے اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہوتا ہے. یہ سب دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان. تو علی جھومتے ہوئے چلے, تلوار اٹھا کر چلے, سینہ تان کر چلے, سر اٹھا کر چلے اور چلے. اور چلنے کے بعد فتح پائی. پوچھنے والے نے پوچھا علی کیسے ہمت کی جانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ دیکھتا بھی نہیں رسالت میں آپ کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوئے تھے. کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ یعنی اس کے بعد جو جاتا اسے فتح مقدر تھی. یہ کیسے کمبخت مسلمان تھے جو رسول کے پاس بیٹھتے تو رہے, کملی اور پگڑی کی تعریفیں کرتے رہے, لیکن خوشبو رسالت سے فیضیاب نہ ہو سکے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. حضرات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے مگر میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. ارشاد ہوا کس کا؟ پروردگار کہ شیطان کی راہ الگ ہے اور ایمان کی راہ الگ ہے. جو ایمان والے تھے وہ ایمان کے راستے پر چلتے دین بچاتے رہے اور دین کے کام آتے رہے. میں نے اپنے بیان کو چھوڑنا ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ رسول نے ہجرت کر لی مگر دین مکمل نہیں. اچھا صاحب دین مکمل کیوں نہیں ہوا؟ مسلمان کہے گا کہ بھائی دین مکمل کیسے ہو جاتا؟ کعبہ تو کافروں میں گھرا ہوا تھا, رسول چھوڑ کے چلے گئے تھے کعبے. دین مکمل نہیں ہو سکتا. اور بات بڑی معقول سی ہے. وہ کعبہ جو جمع مسلمانوں کا مرکز ہے وہ کافروں میں گھرا ہوا تھا. رسول ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اگرچہ ہجرت میں رسول کے جانے کے بعد جو ماحول اور جو انصار ملے انہیں وہاں پر ان کی نظیر نہیں ملی. دین مکمل ہوا. کب مکمل ہوا یہ آپ کو بتائیں ہم. پیغمبر نے حج کیا, فتح مکہ ہو گئی, بیعت رضوان ہو گئی. وہ کالے کالے خونخوار کافر آج مسلمان ہو گئے جو کل رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے. آج نفاق کی آگ دل میں دبا کر رسول سے گلے مل رہے تھے. رسول نے ان سب کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے رحمت للعالمین تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق تھے. رسول نے ان سب کو معاف کیا. کیا آج وہ بھی معاف کر دیا جائے گا جو اس بانی کفر ابو سفیان کے گھر میں آ جائے؟ بے شک. مگر دین مکمل نہیں. رسول اللہ آخری حج کر آ رہے تھے. رسول اللہ آخری حج کر کے آ رہے تھے فتح مکہ کے بعد. غدیر کے موقع میں مجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے, محرم کی مجلس ہے اور شہادت کی مجلس ہے, مجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے. بس بتا رہا ہوں دین مکمل کب ہوا اور دین کا سلسلہ کہاں سے کہاں سے. اسلام کے سلسلے میں گفتگو کی تھی میں نے, اسی کو جوڑنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. ربط مصائب اور آپ شہزادی کونین کو ان کے لال کا بوسہ دیجیے گا. رسول حج کر آ رہے تھے. آنے والے آگے جانے والوں کو بلایا, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا. اور جب علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے من کنت مولا فاز علی مولا فرمایا, اللہ نے تکمیل دین کی سند دے دی. تو جو سوال میں نے ابتدا میں کیا تھا کہ ہر ذی شعور اور ذی عقل انسان یہ سوال ضرور کرے گا کہ یہ سلسلہ جو پہلے انسان سے شروع ہوا آخری انسان تک باقی رہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ سلسلہ غدیر میں دین مکمل ہونے کے بعد علی اور ان کی ذریت پاک سے جڑ گئے. آج علی کا وارث, آج علی کا لال, آج کثرت کے نام پر, اسلام کے نام پر اقلیت پر ظلم ڈھالنے والے مسلمان انتظار کرنا اس روز مکافات کا جب علی کا لال آئے گا. تم نے جو بنام اسلام اور بنام دین جو ظلم اس انسانیت پر ڈھائے ہیں ان سب کا تو دین
اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے ایمان. جو اسلام پر عمل کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. اسلامی تعلیمات جب امیر المومنین کی شہادت ہو چکی، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو چکی، امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے. کون سا دین؟ وہ دین جو ان کے نانا لے کر آئے تھے. وہ دین جو پروردگار نے پہلے انسان کے خلق کرنے کے بعد بڑی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انسان کے حوالے کیا تھا، اسے بچانے. رسول اپنا گھر چھوڑ، کون آیا ان کے ساتھ؟ جنہیں معلوم تھا کہ فرزند رسول اور راہ اسلام میں قبض ہونے کے بعد ہم مریں گے نہیں. یہ اسلام جسے بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے حیات جاوید بن گیا. نبی کا لال اپنے گھر سے چلا اور یہ اعلان کرتا ہوا چلا. سن لیں جو الزام لگاتے ہیں حسین مظلوم پر کہ جنگ کے لیے، فساد کے لیے، شورش کے لیے حسین نے مدینے کو چھوڑا تھا. حسین نے نہ شورش کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ فساد کے لیے. حسین نے اصلاح امت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا. کون کس کی بات کر رہا ہوں؟ ان جانثاروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے تخت و تاج، حکومت کی چمک دمک کو ٹھکرا کر، اپنے عیش و آرام کو ٹھکرا کر اس راہ کو اختیار کیا جہاں زندگی ہمیشہ کے لیے ملنے والی تھی. جنہیں معلوم تھا کہ قرآن کا وعدہ ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ دیکھو رائے خدا میں ختم ہو جانے والوں کو مردہ گمان نہ کرنا. انہیں معلوم تھا یہ چند سال سڑ گل کے مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. زندگی تو وہ ہے کہ جب ایک مومن اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گا اور سوچے گا تو ہمیں یاد کرے گا کہ یقیناً یہ دین، یہ ایمان جو آج ان تک پہنچا ہے، یہ ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جن کے لیے مرنا بہت آسان تھا، اپنے اعزاء اور اقربا کے مرنے کے بعد، شہادت کے بعد، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو باقی رکھا، اپنے ناموس کی عزت کے لیے زندگی کو باقی رکھا. کسی غیرت دار انسان، میں اور آپ، اس منظر کو سوچیں اگر ہمارے اور آپ کے گھر کی کوئی خاتون برقعے میں بھی نکل جاتی ہے تو ہماری نظریں جھک جاتی ہیں. علی کا لال کتنی بڑی قربانی دے رہا تھا. حسین کا لال، ماں بہنیں بے ردا تھی اور وہ اسلام کو بچانے کے لیے کشا کشا کرایا جا رہا ہے. یہ بیمار امام جب پہنچا اس ظالم کے دربار میں، اس ملعون کے دربار میں جو بڑے روب اور بڑے تمکنت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مسجد اموی میں اس اسیر کو لایا گیا، قیدی کو لایا گیا، اور لانے کے بعد وہ قیدی اجازت مانگتا ہے کچھ بات کرنے کے لیے، اپنی بات پیش کرنے کے لیے. ظالم حاکم اجازت نہیں دیتا. اسے معلوم تھا یہ علی کا لال ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ بولے گا تو ہماری قلعی کھل جائے گی، یہ بولے گا تو ہماری چولوں کو ہلا دے گا. بولنا چاہا، اجازت نہیں دی. بیٹے نے کہا کہ بابا یہ بیمار قیدی سے آپ کو کیا نقصان، یہ لاغر و نادرہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. اپنا تعارف کرایا، وہ سب نہیں پڑھنا ہے آپ کے سامنے، بس ایک پہلو کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے. کیا تعارف کرایا؟ اور جیسے ہی مؤذن نے کہا، ان سب چیزوں پر ہنستا رہا. جب امام تعارف کرا رہے تھے، ظالم اپنی اکڑ میں ہنس رہا تھا. اور جب اس نے اذان کا حکم دیا کہ اذان اس کلام کو پتہ کرنے کے لیے، اس کلام کو روکنے کے لیے، جیسے ہی ذکر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، مؤذن امام نے کہا سن بتائیے کون تھے یہ رسول، تیرے تھے یا میرے؟ تیرا رسول سے کیا رشتہ ہے، میرا رسول سے کیا رشتہ ہے؟ ان دو جملوں نے اس ظالم کی قلعی کھول دی. وہ ظالم جو سر اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، جو مسکرا رہا تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہوئے احترام سے آداب بجا رہے تھے، وہ سب گھور گھور کر دیکھنے لگے کہ تم نے اولاد زہرا کو قتل کر دیا،
تم نے اسلام کے وارث کو ایمان کی جان کو قتل کر دیا. وہ بیمار امام کے خانے میں لایا گیا. بڑی سخت منزل ہوگی اس امام پر جب اس نے اپنی چھوٹی سی بہن کی لہر بنائی ہوگی. ایک دن آیا امام کے پاس پیغام آیا حاکم کی طرف سے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. وہ زینب جو نماز کے لیے اٹھ کر نہ کھڑی ہو سکتی تھی وہ کھڑی ہو گئی. ارے تمہیں کیا کام ہے اس بیمار سے, کیسے بیمار دینا چاہتے ہو؟ زینب نے اپنے لال کی بلائے لی. میرے لال دربار میں جا رہے ہو, دیکھو ہمیں تنہا نہ چھوڑ دینا, تم ہمیں لے کر جانا مدینے واپس. میں بھیا کی قبر پہ جاؤں گی, ماتم کروں گی. اے میرے لال سجاد, تم ہمارے امام ہو, ہم تمہاری قیادت میں مظلوم بھائی کی قبر تک جائیں گے. بہرحال امام کو دربار میں لے گئے سپاہی. امام جب دربار سے لوٹے تو زینب نے حیران ہو کر دیکھا, بیویوں نے حیران ہو کر دیکھا کس حال میں آئے ہیں امام. جب گئے تھے تو ہتھکڑیوں کے بوجھ سے, زنجیر کی پریشانیوں سے امام چل نہ سکتے تھے, قدم نہ اٹھا سکتے تھے. آئے تو دیکھا امام آزاد ہیں, اب وہ ہتھکڑیاں نہیں ہیں, اب وہ چپتا ہوا تو گلے میں نہیں ہے, پاؤں کی زنجیریں کاٹ دی گئی ہیں. زینب نے کہا اے میرے لال کیا رخصت آخر کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں بوٹی اماں, ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے, یزید نے اختیار دیا ہے, چاہے تو ہم یہی رہیں اور چاہے تو اپنے گھر مدینے واپس چلے جائیں. زینب نے کہا میرا لال میں پہلے اپنے بھائی کا ماتم کروں گی, میں پہلے اپنے بھائی کا ماتم کروں گی. زینب نے اپنے پیاروں کا ماتم کیا. زینب نے فاطمہ کے لال کا ماتم کیا. پلٹ کر مدینے آیا یہ کارواں پلٹ کر مدینے آ گیا. ملنے والے آتے تھے, امام سجاد اتنا روتے تھے کہ پانی جو وضو کے لیے رکھتے تھے وہ مذاق ہو جاتا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کب تک روئیے گا, مولا آپ کتنا روئیں گے؟ مولا نے فرمایا ارے کیا تمہیں نہیں معلوم یعقوب کا ایک عزت یوسف گم ہو گیا تھا. یعقوب کو یقین تھا میرا لال پلٹ کر آئے گا, مگر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی. ارے میرے 18 یوسف مار دیے گئے. سوال کرنے والے نے تسلی دینی چاہیے مولا, شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے سر و سینہ پیٹ دیا, کا ملحال تم نے اس کا ناانصاف نہیں کیا. ارے شہادت ہماری میراث ہے. ارے ہمارے گھر کی سیدانیوں کو, ہمارے گھر کے ناموس کو کشا دربار میں بے ردا پھرایا گیا, اور ایک میں کچھ نہ کر سکا. میرے باپ کا لاشا پہ گورو کفن تکتی ہوئی ریت پر پڑا.